الحمد لله الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والذي والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. سارے حضرات اپنا وقت سنوارنے کے لیے اپنی قسمت بنانے کے لیے درود پاک پڑھیں. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا رحمت للعالمین. اب سارے اس مقصد کے لیے درود پاک پڑھیں کہ آقا کریم کی نگاہ محبت آپ کو نصیب ہو. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا قائد الغر المحجلین. جسے مل گیا کملی والے کا دامن اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے. اس طرح بھی تسی کہہ سکتے ہو مجھے مل گیا کملی والے کا دامن مجھے دو جہاں کا جسے مل گیا کملی والے کا دامن اسے دو جہاں کا بھلا باغ جنتی کو وہ کیا کرے گا مدینے میں جس کو ٹھکانہ ملا ہے. جسے مل گیا کملی والے کا دامن اسے دو جہاں کا جن لوگوں نے تیرے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے انہوں نے تیرے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، انہوں نے میرے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے. جسے مل گیا کملی والے
والے کا دامن اسے دو جہاں کہا قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابو بکر و عمر سیدہ قبول اہل الجنہ میرے ابو بکر و عمر ادھیڑ عمر جنتیوں کے سردار ہیں جسے مل گیا کملی والے کا دامن اسے دو جہاں کا جسے مل گیا کملی والے کا دامن اسے دو جہاں کا قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اصحابی میرے تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہیں تم جس کی بھی پیروی کرو گے منزل مقصود پہ پہنچ جاؤ گے جسے مل گیا کملی والے کا دامن اسے دو جہاں کا نمازیں پڑھے گا شب و روز سجدوں میں سجدے کیے گا نمازیں اسی کی اذانیں اسی کی جسے پنجتن کا گھرانہ ملا ہے نمازیں اسی کی جسے پنجتن کا قال اللہ تعالی فی القرآن المجید انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اہل البیت ويطهركم تطہیرا کے گرانے والوں اللہ نے ارادہ فرما رکھا ہے کہ تمہیں ہر نجاست سے دور رکھے اور تمہیں ہمیشہ پاکیزگی کے گلستان میں آباد رکھے نمازیں اسی کی جسے پنجتن کا نمازیں اسی جسے مصطفیٰ کا گھرانہ ملا ہے قال اللہ تعالی فی القرآن المجید النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے اور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تمام بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں نمازیں اسی کی جسے مصطفیٰ کا قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ
شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، نمازیں اسی کی جسے پنجتن کا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے جہانی رنگبو کے باسیوں، کان کھول کے سن لو، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، نمازیں اسی کی، اذانیں اسی کی، جسے پنجتن کا میرے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، نمازیں اسی کی، جسے پنجتن کا ترانہ ملا ہے۔ ایک دفعہ سب مل کے نمازیں اسی کی، جسے پنجتن کا گھرانہ ملا ہے، جسے مل گیا کملی والے کا دامن، اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے۔ زیب مسند صدارت فضیلت مآب جناب حضرت صاحبزادہ محمد افضال صاحب، جناب صاحبزادہ عبدالماجد صاحب، جناب صاحبزادہ راشد علی صاحب، زینت القراء استاد القراء جناب حضرت علامہ قاری محمد اکبر سیالوی صاحب، استعارہ علم و دانش جناب حضرت علامہ مولانا مرزا بھاشت بیگ صاحب، استاد القراء عزیز القدر جناب قاری محمد زمان قادری صاحب، و دیگر مقتدر محتشم ذی وقار ذی احترام علماء کرام، معززین علاقہ، برادران اسلام، برادران طریقت، برادران محبت، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ آج دی اے نورانی اور وجدانی محفل حضرت بابا جی جیو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دے عرش پاک دی مناسبت نال انعقاد پذیر ہے، اور حاجی مشتاق امن صاحب دے اشارے ثواب دے واسطے بھی اس کا انعقاد کیتا گیا ہے، اور خاص طور سے حضرت جیو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے دربار تے جڑے جیون دی خیرات تقسیم ہو رہی، جس وقت تک لوگ فقط اتھے خارش دور کرنے واسطے آندے سن، اس وقت بھی زندگی ملدی سی، لیکن جسمانی زندگی دی خوراک ملدی سی۔ جدوں دا اتھے ادارہ شروع ہو گیا ہے، ہن اے آپ حیات بن گئے، آپ حیات دا سچشمہ بن گیا ہے، ہن اتھوں دائمی زندگی نصیب ہوندی۔ آج اللہ دے فضل نال، اللہ کریم دے کرم نال 3 بچیاں نے قرآن مقدس تے نور نو اپنے سینے چ محفوظ کیتے ہیں۔ حضرات محترم، اس پروقار تقریب دے اندر میں انتہائی
چند اہم چیزاں تھوڑی خدمت دے اندر پیش کرنیاں نے. دعا ہے کہ اللہ کریم میں نو حق بیان کرنے دی توفیق نصیب فرمائے. سب تو پہلے تے میں اس ادارے دے اساتذہ نو مبارکباد پیش کرنا اور ان بچوں دے والدین نو مبارکباد پیش کرنا اور حاجی مشتاق صاحب دی روح نو مبارکباد پیش کرنا جنہاں نو آج ٹھنڈیاں ہواواں اپنی قبر دے وچ بھی مل رہی ہوں گی. میرے دوستو، میرے بھائیوں، تواڈے جو کتنے بندے ایسے نے کہ اگر انہاں نو موقع ملے حرمین طیبین دی حاضری دا، اگر حرمین طیبین دی حاضری دا موقع ملے اور مطاف دے اندر طواف کر دیاں حجر اسود دا بوسہ لین دی توفیق ملے تے کتنے لوگ نے جڑے شوق نال بوسہ لین گے؟ اچھا، کئی دوستاں نے اجے بھی ہاتھ تھلے رکھے. کوئی نہیں، ہاتھ ہوتے تھلے ہوندے رہندے نے، تہاڈی اپنی مرضی. جیدہ نہیں دل تھلے رکھو بے شک. سارے چاہتے ہیں جس نے کلمہ پڑھیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جنہا میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا سچا سچا غلام ہے. ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں نو حجر اسود دے بوسے دی توفیق نصیب ہوئے، اور جڑے حجر اسود نو نہیں چم سکتے انہاں واسطے رعایت برتی گئی اور کیا گیا کہ تسی استلام کر لو. فائدہ کی ہوئے گا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حجر اسود اللہ دے دائیں ہاتھ دے قائم مقام ہے. جنہ لوگاں نے حجر اسود دا بوسہ لے لیا یا جنہاں نے استلام کر لیا، قیامت والے دیہڑے میرے رب دی اطاعت قدرت نال حجر اسود انہاں دی شفاعت بھی کرے گا اور شفاعت کر کے انہوں نے جنت وچ لے جائے گا، چاہے بوسہ دین والا ہوئے یا استلام کرنے والا ہوئے. حضرات محترم، اگر حجر اسود نو میرا رب اتنا علم دے سکتے کہ انہوں پتہ چل جاندہ ہے چمن والا کون ہے تے ابا کون ہے، اور رب جیڑا حجر اسود نو اتنی معلومات دے سکتے ہو میرے نبی نو نواز دے بیتے کیڑا فرق ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسال، شان مصطفیٰ کریم زندہ باد، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. دوستانی محترم، حجر اسود نو بوسہ دینا بہت بڑا اعزاز ہے، لیکن میں آج توانوں اس تو کتنے دور بلندیاں سے لے جانا چاہنا. توجہ نال میری گل سنو گے. اللہ کریم نے اس زمین دے سینے تھے انسان نو پیدا فرمایا. پروردگار عالم نے اس کی جسمانی خوراک دا بھی انتظام کیتا ہے اور روحانی خوراک دا بھی انتظام کیتا ہے. جسمانی خوراک دا انتظام ہی بڑا عظیم شان ہے، ایک الگ چیپٹر ہے اور ادھے وچ محبت دیاں بڑیاں رمضاں موجود نے. لیکن اس وقت میں جسمانی خوراک دا باب نہیں کھولنا چاہتا، میں روحانی باب دا ذکر کرنا چاہنا، روحانی غذا دا ذکر کرنا چاہنا. اللہ کریم نے جتنی انسانیت بھیجی ہے انہاں واسطے روحانی غذا دا انتظام فرمایا ہے. جناب آدم علیہ السلام دے منن والیاں واسطے روحانی غذا صحیفے دی صورت دے اندر اتری، لوگاں نے صحیفے تو استفادہ کیتا اور اپنی روح نو مضبوط کیتا، اپنی روح نو مضبوط کیتا. جناب حضرت نوح علیہ السلام دے دور دے اندر اللہ کریم نے آپ دے منن والیاں واسطے بھی روحانی غذا دا انتظام کیتا ہے، لیکن صحیفہ تختی دی صورت دے اندر اترے ہے اور لوگاں نے تختی تو استفادہ کیتا ہے. جناب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام دے دور دے اندر بھی اللہ کریم نے لوگاں نو روحانی غذا عطا فرمائی ہے، لیکن صحیفے تختیاں تے اترے نے اور تختیاں تے لوگاں نے استفادہ کیتا ہے اور اپنی روحانی تقویت دا سامان کیتا ہے. جناب سیدنا حضرت داؤد علیہ السلام دی کتاب زبور تختیاں دی صورت دے اندر اتری اور لوگاں نے تختیاں تو استفادہ کیتا. جناب حضرت موسیٰ کریم اللہ علیہ السلام دی کتاب تورات تختیاں دی صورت دے اندر اتری، لوگاں نے تختیاں تو استفادہ کیتا اور اپنی روحانی غذا دا اہتمام کیتا. جناب عیسیٰ علیہ السلام تھے، اللہ کریم نے روحانی رزق جدو نازل کیتا تے انجیل تختیاں دی صورت دے وچ لوگاں نے کہا کہ تختیاں تو استفادہ کرو اور اپنی روحانی غذا دا انتظام کرو. میرے دوستو ذرا اندازہ فرماؤ
1,24,000 یکم و بیش انبیاء کرام دے بنن والے انہاں تمام دے واسطے ضابطہ ایک کوئی دیا کہ تختیاں تو استفادہ کرو تو تواڈی غذا دا اہتمام کیتا گیا ہے. لیکن جدو امت محمدیہ دی واری آئی میرے دوستو جدو امت محمدیہ دی واری آئی اس لاڈلی امت دی واری آئی اللہ کریم نے سادہ رزق تختیاں دے اتے نہیں اتاریا. حضرات سانو یہ نہیں فرمایا کہ تختیاں تو بیکھے اپنی روحانی غذا دا اہتمام کرو بلکہ پروردگار عالم نے امت مصطفیٰ نو روحانی رزق عطا فرمایا تو فرمایا فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ اے محبوب گرامی میرے نبی سونیا اساں بڑی امت دا روحانی رزق تختیاں تے نہیں اتاریا بلکہ سونیا اسی تواڈے قلب منیر تے قرآن پاک اتار کے تواڈی امت دا روحانی رزق دا تعین فرما دیتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک. میرے دوستوں میرے بھائیوں ساڑھے روحانی رزق دا مخزن ساڑھے روحانی رزق دا معدن کتاب نہیں بلکہ سینہ مصطفیٰ ہے. جس میں کوئی بندہ قرآن پاک کی تلاوت کر دے پھر وہ اتنی بلندی تے چلا جاندہ ہے جتنی دیر تک قرآن پاک پڑھ رہے ہیں وہ سینہ مصطفیٰ نال جڑیا ہوئے ہیں، سینہ مصطفیٰ دے نال جڑیا ہوئے ہیں. میں نہیں کیا کہنا ایک کسی عالم دا علم نہیں، کسی فاضل دا فضل نہیں، کسی مفتی دا فتوہ نہیں، کسی محقق نہیں تحقیق نہیں، بلکہ اللہ کریم ارشاد کے فرماندہ ہے فرمایا فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ. اے محبوب گرامی اساں تواڈی امت دا روحانی رزق اساں تواڈے قلب منیر تے نازل فرمائے. حضرات محترم یہ بچے کتنے سعادت مند نے، انہوں سال گزر گیا 2 سال گزر گئے جس میں قرآن پاک لے کے بیٹھ دے دیں کسی تے کیا بچے صفحہ تے بیٹھے نے، سب بچے مسجد کے اندر بیٹھے نے، لیکن اگر روحانی نظر نال بیٹھو بیٹھے بے شک زمین دے اوپر نے لیکن انہوں دا تعلق سینہ مصطفیٰ دے نال جڑیا ہوا ہے. سینہ مصطفیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ سونے دے قدمہ دی شان مان نہیں، جدے قدمہ دی شان مان نہیں، اتنی عظمتاں اتنی رفعتاں اتنی بلندیاں اللہ نے عطا فرمائیاں. تمام علماء کرام دا اتفاق ہے او مٹی جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے قدم چومن یہ جڑی اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے قدمہ نہ لگی ہوئی ہے علماء فرما دے نو مٹی کا بیت وفضل ہے. آپ سبحان اللہ بول سبحان اللہ. وہ مٹی کعبے کو افضل ہے، وہ مٹی بیت المعمور کو افضل ہے، وہ مٹی عرش اولا کو افضل ہے، اور جس سونے دے پیرا نہ لگن والی مٹی عرش اولا کو افضل ہوئے وہ سینہ کتنی شان والا ہوئے گا. پھر جیڑا استفادہ کر رہے ہیں صرف نظر بدل جانے کی ضرورت ہے، نظر بدل جائے تو نظارہ بدل جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. گزرن نوں تے لوگ سیبان دی ٹہنی لگی ہوئے تے پیر اتے رکھ کے بھی لوگ لنگ جاندے نہیں، جنہوں سواد نہیں، جنہوں ذائقہ نہیں، جنہوں سمجھ نہیں، جنہوں شعور نہیں، وہ تے اس طرح بھی گزر جاندے. لیکن جس دا ذوق سلیم، جس دی سمجھ سلیم، جس دی قوت مدرکہ سلامت، جس نے قوت شعوری اللہ نے بخشیے وہ تے پھر لذت لیندہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ تے لذت لیندہ ہے.
کہ جس نے پڑھے الحمدللہ رب العالمین او کتھے جا جڑے ہیں اور وقت آ رہا کتھے جا جڑے ہیں اللہ نے تینوں سینے مصطفیٰ نال جوڑ دیتا ہے کنوں دو کے سلیب نصیب ہے او تے ضرور آکھے گا اے احمد مرسل نور خدا تیری ذات صفا کا کیا کہنا اے احمد مرسل نور خدا تیری ذات صفا کا کیا کہنا پڑھتے ہیں ملائک صلی اللہ تیری شان علا کا کیا کہنا یہ سمجھ آمن کی صرف لوڑ ہوندی یہ سمجھ آ جائے تو بندہ پھر ساز تے پیانو چھڑ کے تے پھر شیخ جیو دے دربار تے ڈیرا لا لیندہ ہے تو صبح شام قرآن پڑھن والے بچے دی خدمت کر رہے ہیں وہ تو انہوں پتہ ہے کون ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اس بندے دا تو انہوں پتہ ہے جنہوں بس ذوق نصیب ہو جائے ذوق نصیب ہو جائے اور وہ بندہ بھی سلوک دے قابل سلام دے قابل جس نے اس بندے دی زندگی دے اندر تبدیلی پیدا کی تھی حضرات محترم یہ حاجی مشتاق صاحب نو سلام محبت پیش کر دے ہو یہ حاجی اشرف صاحب نو سلام پیش کر دے صبح شام ڈیوٹی یہ ہے او میرے نبی دے سینے نال جڑے ہو میں تو اڈا نوکر ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بس نظر دی اینک ٹھیک ہونی چاہیے ویکھن واسطے نا بندے دا زاویہ نظر ٹھیک ہونا چاہیے میرے دوستو اللہ کریم نے سانو کتنی بلندی دے پہنچا دیتا اگر تسی بھی چاہو کہ میں سویرے سویرے اٹھاؤں تو دل تے کرتا ہے نا لگ دیا نو میرے واسطے جے تو چاہنے کہ میں نو میری ماں سینے نہ لاوے تے بے شک ماں مجھے تھی پالے جے تو چاہنے کہ تو بھائی نو ملنا چاہنے بھائی دے سینے نہ لگنا چاہنے تے بھائی نو جب تھی پالے تے تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے نہ لگنا چاہنے پھر قرآن کھول کے بیٹھ جا تے قرآن پڑھنا شروع کر دے تو سینہ مصطفیٰ نل جڑ جائے گا نعرہ تکبیر نعرہ دوستان محترم پھر سیدھا سینے بھی تو رزق نہیں عطا فرمایا اگلا انتظام دیکھو میرے رب دا پروردگار عالم نے سینہ مصطفیٰ دے اندر اتار کے پھر اس نوٹے نے مصطفیٰ بھی گزاریا فکر مصطفیٰ بھی گزاریا حضرات جتنا وڈا بندہ ہوئے گا فکر بھی اتنی بلندی ہوئے گی فکر کے اندر بھی اتنی بلندی ہوئے گی فکر اتنی بلند ہوئے گی جتنا بندہ وڈا ہے اور میرے دوستو جنہا قرآن پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فکر کو گزر کے آ رہے ہیں ایک کلام الہی ہے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نسبتہ لے کے آ رہے ہیں پھر مزید میرے رب نے کرم فرمایا اس قرآن پاک نے فکر مصطفیٰ دا سفر کرن تو بعد اس نے زبان مصطفیٰ نے چمیا زبان مصطفیٰ دے بوسے لین تو بعد اس نے لب مصطفیٰ نے چمیا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لب چمے پھر قرآن پاک باہر آیا میری آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی جناب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اسماعتاں دا دامن پیش کر دیتا جناب علی المرتضیٰ نے اپنی اسماعتاں دا دامن پیش کر دیتا حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اپنی اسماعتاں دا دامن پیش کر دیتا حضرت زید بن
نال ساری اپنی سماعتاں دا دامن پیش کر دیتا صحابہ کرام نے اس کو اپنے سینے محفوظ کی تھا اہل بیت اطہار نے اپنے سینے کے اندر محفوظ کی تھا حضرات محترم لیکن قرآن مقدس جتنا بھی میرے تے تیرے کو موجود ہے یہ سارا قرآن یہ محب اور محبوب دی شان نلوے کیے تو پھر یہ سارا قرآن میرے نبی دے لباں تو گزر کیا رہے کہہ سکتے ہو کہ قرآن نے میرے نبی دے لب چومے سبحان اللہ قرآن نے میرے نبی دے لب چومے اور اگر اس طرح آپ ہوتے یہ بھی کوئی غیر مناسب نہیں یہ بھی شایان شان ہے چونکہ کلام الہی ہے اور حضرات محترم قرآن دے ایک حرف دا میرے نبی دے لباں نے بوسا دیا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے لباں نے قرآن پاک نے ایک حرف دا بوسا لیے حضرات محترم پھر پتہ ہی چلیا کہ قرآن دا حرف بوسا گاہ مصطفیٰ ہے قرآن دی آیت بوسا گاہ مصطفیٰ ہے قرآن مقدس دی سورت بوسا گاہ مصطفیٰ ہے قرآن مقدس دا پارا بوسا گاہ مصطفیٰ ہے جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حجر اسود دے سامنے آئے آپ حجر اسود میں مخاطب ہو کے ارشاد فرما دینے حجر اسود سن لے میں جاننا کو ذاتی طور پہ کوئی نفع و نقصان نہیں دے سکتا حجر اسود ذاتی طور پہ کوئی نفع نقصان نہیں دے سکتا اللہ دی عطا نال نفع دے سکتا اللہ دی سارے بولو اللہ دی عطا نال فائدہ دے سکتے لیکن جناب سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حجر اسود سامنے آئے تو فرمایا میں تینوں تاں پہ چمنا میرے نبی نے تینوں چمنا میں تینوں تاں پہ چمنا میرے نبی نے تینوں چمے ہیں نماز محبت ادا کر رہا ہوں نماز محبت ادا کر رہا ہوں اسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں بس میں اس سنگم تے اس نقطے تے توانو پہنچا دیتا ہے جتھے میں لیانا چاہتا سا بھئی حجر اسود میں میرے آقا نے کتنی باری چومیا ہوئے گا ایک واری دو واری 10 واری 20 واری 50 واری 100 واری 200 واری تو قرآن پاک بھی تلاوت کتنی کی تھی اسی قرآن پاک بھی تلاوت کتنی کی تھی ہوئے گی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک بھی تلاوت میرے آقا کی زبان چون اتنی اللہ نو محبوب ہے کہ فرمایا محبوب نماز جتنی تیری مرضی ہے اتنی پڑھ لیا کر لیکن قرآن ترتیل نہ پڑھیا کر اگر چاہتے ہو تو میں ذرا یہ واقعہ کھول دینا تاکہ اس کی لطافت لگ جائے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم راتی اٹھ کے عبادت کرتے ریاضت کرتے ہیں بندگی کرتے ہیں اتنی بندگی کی تھی میرے آقا نے کہ آپ نے انگلیاں سج گئی پیر متمرم ہو گئے اللہ کریم دی جناب دے وچوں پیغام آیا جناب جبریل امین وہی لے کے آئے فرمایا یا ایوہ المزمل فرمایا او میرے چادر والے دوست او میرے چادر والے سجنا حضرات محترم اللہ کریم نے تھے ایک اور راز محبت بیان فرما دیتا چادر دھاگے دی بنی چادر سی یا والا دی بنی چادر سی اللہ کریم نے دس دیتا چاہے دھاگے دی ہوئے یا والا دی ہوئے سانو اس میں سروکار نہیں چادر کیونکہ مصطفیٰ دے کندیاں تے آ گئی اس میں مصطفیٰ دی نسبت حاصل ہو گئی سانو یہ چادر بھی چنگی بھی لگ لیے یا ایوہ المزمل اے چادر والے دوست
اتھے یہ بھی گل سمجھی جا سکتی ہے کہ کندھیاں تے آن والی اگر چادر نال اتنا پیار ہے تو کندھیاں تے کھیلن والے حسین نال کتنا پیار ہو گیا. پھر تسی کہہ سکتے ہو یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے. الحمد کے اپنے کو ایمان بھی حسینی ہے. نسلوں سے غلامی کا اعداد یہ حاصل ہے، میرا باپ حسینی ہے اور ماں بھی حسینی ہے. گزرتا جاریا سا ایک پھول نظر آ گیا تو میں کہ انہوں چھوڑی نہ جاؤں، انہوں بیان کیتی جاؤں. فرمایا یا ایوہ المزمل، او چادر والے دوست، سبحان اللہ، او چادر والے سجنہ. حضرات مقصود کلام کی یہ توجہ فرماؤ. فرمایا یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا. چادر والے محبوب راتی قیام کیتا کرو مگر تھوڑا کیتا کرو نا، تھوڑا کریا کرو نا. نصفہ ادھی رات کر لیا کرو، ادھی رات کر لیا کرو. اب انقص منہ قلیلا، یہ تمہیں کم کر لیا کرو. کمال ہے. بندہ پیدا کردے واسطے ہوئے ہیں جی، بندہ پیدا کردے واسطے ہوئے ہیں. ساگ تے مکھن کھان واسطے، سیویاں تے مکھن لا کے تے چینی پا کے کھان واسطے، تے دودھ پین واسطے، تے فلودہ کھان واسطے. حضرات محترم اے تے اللہ نے وہی توانو نعمتاں دیتی ہیں، غلامان مصطفیٰ ہونے دی وجہ تو اللہ نے سانو پیدا کیتا ہے عبادت واسطے. کادے واسطے؟ اللہ نے پیدا کیتا ہے عبادت واسطے. کتنے لوگ آئے ہیں، اللہ نے کسی نبی نو بھی یہ نہیں فرمایا کہ آدم تھوڑی عبادت کیتا کرو، نوح تھوڑی عبادت کیتا کرو، شیش تھوڑی عبادت کیتا کرو، جناب ابراہیم تھوڑی عبادت کیتا کرو، اسماعیل تھوڑی عبادت کیتا کرو، میرے اسحاق تھوڑی عبادت کیتا کرو، جناب یعقوب تھوڑی عبادت کیتا کرو، جناب ایوب تھوڑی عبادت کیتا کرو، جناب یوسف تھوڑی عبادت کیتا کرو، جناب یونس تھوڑی عبادت کیتا کرو. کسے نبی نو رب نے یہ نہیں فرمایا. لیکن جدو محبوب دے پیران دے چھالے پہ گئے نا عبادت کر دیا تو فرمایا سونیا تن تکلیف ہوئے میری عبادت ہی بجاتی تو تو تھوڑی کر لینا. فرمایا قم اللیل الا قلیلا، رات کو قیام کیا کرو مگر تھوڑا کیا کرو نا. نصفہ ادھی رات کر لیا کرو. اب انقص منہ قلیلا، یہ انہیں بھی کیوں اور تھوڑا جا کم کر لو. لیکن میں نو پتہ ہے سونیا تو تے اپنی امت نو ہی سبق دینے. نماز پڑھو تے اس طرح پڑھیا کرو جس طرح تسی اللہ کریم نو پہ بیٹھ لے ہو، یا کم از کم اتنا تصور پہ رکھو کہ اللہ کریم کونوں کیا بیٹھ لے. میرے سونیا تینوں گٹانا گوارا نہیں ہوئے گا. لے سونیا جے گٹانا گوارا نہیں تو فرمایا اعوذ علیہ ودھا لو، ودھا لو. باقی تمام نبیوں دے واسطے حکم ہوئے اے آدم علیہ السلام عبادت بھی میری تے مرضی بھی میری، جناب نوح عبادت بھی میری تے مرضی بھی میری، جناب موسیٰ عبادت بھی میری تے مرضی بھی میری، جناب عیسیٰ عبادت بھی میری تے مرضی بھی میری. لیکن جدو میرے رسول دی باری آئی فرمایا سونیا عبادت میری ہوئے گی لیکن مرضی تیری ہوئے گی.
سبحان اللہ سبحان اللہ اے احمد مرسل نور خدا تیری ذات صفا کا کیا کہنا اے احمد مرسل نور خدا تیری ذات صفا کا کیا کہنا پڑھتے ہیں ملائک صلی اللہ تیری شان علا کا کیا کہنا اچھا اگلی گل سنو فرمایا سونیا عبادت تو اپنی مرضی نال کر لیکن ایک کام تو میری مرضی نال کر سبحان اللہ او کرمالیو آکھو سبحان اللہ ایدہ مطلب ہے نہیں کہ مولوی صاحب بڑے چنگے نہیں ایدہ مطلب ہے کہ اللہ دی ذات پاک ہے اللہ سونے دی ذات پاک ہے اللہ پاک دی ذات پاک ہے فرمایا حبیب عبادت ادھی رات کرو تھوڑی مرضی ادھی رات تو کم کرو تھوڑی مرضی ادھی رات تو زائد کرو تھوڑی مرضی لیکن ایک کم کرو میری مرضی نال توجہ ہے فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا محبوب ترتیل نال قرآن درود پڑھیا کر سبحان اللہ شاہ صاحب تلاوت فرما رہے سن تھوڑی دیر پہلے اور کیا خوبصورت تلاوت فرما رہے سن ہیں جی کیا خوبصورت لہجے دے اندر تلاوت کر رہے سن بڑے بڑے شیریں مقال شیریں سخن اچھے لہجے والے لوگ نفیس آواز دے لوگ موجود نہیں لیکن میں دسو کسی دی آواز آمینہ نے لال نہ بھی ملتا پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرنے لگے فرمان دے نے کوئی مثل نہیں کھولیں دی کوئی مثل نہیں کھولیں دی چپ کری اتھے جا رہی ہوں بولے دی فرمایا سونیاں ترتیل نال قرآن سنایا کر میں عرض کر رہا سان کی حجری اسود نو کتنی وری چمیا ہوئے گا تو قرآن کتنی وری پڑھیا ہوئے گا میرے آقا نے اور اتھو اے بھی گل پتا چل گئی کہ قرآن پڑھنا نبی پاک دی سنت ہے تو قرآن سننا سونے رب دی سنت قرآن سننا ان تو کوئی ٹرینڈ بھی بدل گیا ہے نعت خوانی بھی بڑی اچھی چیز ہے نعت خوانی ماڑی شاعر نہیں بڑی چنگی شاعر ہے لیکن اگر قرآن پاک نال موازنہ کرو نا تو پھر قرآن پاک اگے ہے پھر قرآن پاک اگے ہے ٹرینڈ چل گیا ساری رات محفل ہوندی اور معیاری غیر معیاری ہر طرح دے کلام لوگ پڑھ رہے ہیں تو قرآن پاک واسطے تھوڑا جا وقت رکھیا ہوگا قرآن پاک واسطے تھوڑا جا وقت رکھیا جاندہ ہے میرے دوستو قرآن پاک نو وقت دیو قرآن پاک نو وقت دیو وقت سمجھ جائے گی قسمت سمجھ جائے گی قسمت بن جائے گی تو میں عرض کر دیا کہ قرآن پاک دا حرف بوسہ گاہ مصطفیٰ ہے اگر حجر اسود نو اس واسطے چم دے ہو اور جناب فاروق نے دسیا نا کہ میں تینوں حجر اسود تاں پہ چمنا جی تو بوسہ گاہ مصطفیٰ ہیں بغرنا نہ چمدا تو جی حجر اسود اس قابل ہے بوسہ گاہ مصطفیٰ ہون دی وجہ تھو کہ اس نے بوسے واسطے لوگ جانتے کھیل کے بوسہ دے دے کئی لوگ دوروں استعلام کر دے دے اور غریباں واسطے کتنا کرم فرمایا میرے رب نے حجر اسود کو بوسہ دے واسطے 3 لاکھ روپیہ لگے گا
سفر وکھرا، دھکے وکھرے، مسائل وکھرے، مسائل وکھرے۔ حضرات محترم کتنا بڑا کرم ہے، کتنی بڑی مہربانی ہے، کاش کہ تیری نظر ٹھیک ہو جائے، پھر تیرا نظارہ بدل جائے گا۔ قرآن پاک بھی تلاوت کرو، جس نے قرآن پاک بھی تلاوت کرو گے، جیڑا جیڑا حرف والی زبان میں کیوں نکلے گا، تیرے رب نو چومن گے تے پھر بعد آوے گا، پھر بار آوے گا، پہلے لبے مصطفیٰ چومن گے۔ اور یہ تے سواب لینے والے دی گل ہے کہ وہ کتنا مزہ لیندے۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ یہ جڑیاں لباں وچوں تینوں سوغات لبھی ہے نا، انہاں دی گل بھی سنو، نظر والے لوگ ہی جان دیں تے نسبت والے لوگ ہی جان دیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے انہاں لباں دی گل کی تھی۔ آپ فرماندے نے پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ ان لبوں کی نزاکت پہ ان لبوں کی نزاکت پہ مصطفیٰ جانے رحمت پہ شمع بز میں ہدایت بینا۔ حضرات بندہ کتنی بلندی تے چلا گیا قرآن پڑھنا، کتنی بلندی تے چلا گیا۔ ایک تے سینہ مصطفیٰ نال جڑ گیا، دوجا زبان مصطفیٰ دی برکت لبی، تریجے نمبر تے لبے مصطفیٰ دی برکت لبی۔ او تے انہاں کوڑیاں کھواں کولوں پچھو جنہاں نوں لبے مصطفیٰ دی برکت لبی، اجے تک میٹھے نے، انہاں دی تاثیر نہیں بدلی، انہاں دی تاثیر نہیں بدلی، اجے تک میٹھے نے۔ انہاں کھواں کولوں پچھو جنہاں نوں لعاب دہن دی دولت نصیب ہوئی، انہاں پاک لباں تو اجے تک میٹھے نے۔ حضرات محترم اگر انہاں لباں تو لعاب دہن دیئے تے کھو میٹھے ہو جاندے دیں، اگر انہاں لباں تو قرآن پاک دی دولت مل جائے تے بندہ میٹھا ہو جاندے۔ اور پھر اس نو اللہ دا ولی کیا جانتا ہے، او دی مٹھاس، پھر او اللہ دا ولی بن جانتا ہے، پھر اللہ دا ولی بن جانتا ہے۔ پھر زمانے والے کہندے ہیں ولایت شمس و قمر غوث اعظم، ولایت شمس و قمر غوث اعظم، ولایت شمس و قمر غوث اعظم، ضیاء بخش قلب و نظر غوث اعظم، ضیاء بخش قلب و نظر غوث اعظم، ضیاء بخش قلب و نظر غوث اعظم۔ سارا قرآن تے ایک پاسے جے قرآن دے وچوں صرف لفظ اللہ ہی لب جائے، کسی اللہ دے بندے کو اللہ دے بندے کو تھوڑی جی سوغات مل جائے، پھر کیفیت کی ہوندی ہے۔ حضرت سلطان العارفین نے بیان فرمایا، آپ فرماتے نے الفی اللہ چمیری بوٹی مرشد من میرے وچ لائی
مومنی ملے ہر لگے ہر جائی اندر بوٹی مشک مچایا جان پھلن دے آئی دیوے مرشد کامل بابو تے جے بوٹی لائی میں اس واسطے ایک چیز عرض کی تھی اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ اصل قرآن پاک میں شفا بھی اتاری ہے تے رحمت بھی اتاری ہے کنا واسطے سارے بولو مومنہ واسطے فرمایا وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا یاد رکھو ہر طرح دے لوگ قرآن پاک پڑھ دیں لیکن قرآن پاک کو صحیح استفادہ کرنے واسطے ضروری یہ ہے کہ پڑھانا والا بھی کوئی اللہ کا بندہ ہو پڑھانا والا بھی کوئی صاحب نسبت ہوئے مگر نہ قرآن پاک پڑھان تو بعد پھر قرآن پاک کسی نے پڑھا دیتا پڑھ لیا پھر بندہ بیٹھ گیا پڑھان واسطے بھی بیٹھ گیا گفتگو بھی شروع ہو گئی لوگوں میں باز کرنا بھی شروع کر دیتا تو جدو بیٹھا نا آکھیا اے میرے نبی پڑھنا لکھنا کوئی نہ سمجھان دے اپنے نام المفتی اپنے نام العلامہ اپنے نام الفہامہ تو جدو نبیان دے امام دی گل آئی تو کہہ دیتا وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے اللہ اکبر کیسی بدبختی وہ صحابہ کرام کسی وجہ اگر غلط لکھ چھڑ دیں تو کریکشن نہیں سن کر سکتے تو پھر وہ جی غلطیاں اگو سفر کر دیا ہون تک ساڑھے کولے پہنچ چکی ہیں اور قرآن پاک میں غلطیاں موجود ہیں بندے دے نانل مفتی تے چھوٹے شہر دا مفتی نہیں بڑے شہر دا مفتی تے غلطی اتنی بڑی کہ قرآن تے بھی اعتراض نبی کریم تے بھی اعتراض صحابہ کرام تے بھی اعتراض اصل بنیاد کی ہے جس کارخانے میں کوئی پرزہ نکل رہا ہے نا وہ جائے رنگو دیتے نظر آتے ہیں حضرات محترم قرآن پاک تے نور ہے قرآن مقدس تے شفا ہے قرآن مقدس تے رحمت ہے قرآن مقدس تے برکت علی کتاب ہے لیکن اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین حضرات قرآن مقدس کی اس آیت میں دیکھو پہلے رب نے نور مصطفیٰ دا ذکر کیتا ہے پھر رب نے کتاب مبین دا ذکر کیتا ہے تاکہ جس نے بھی قرآن پاک پڑھنے نور مصطفیٰ نو کراس مار کے نہ ہوئے بلکہ پہلے نبی نال تعلق جڑے گا پہلے اوکھی عقیدت پیدا ہوئے گی پہلے نبی نال محبت پیدا ہوئے گی پھر جب قرآن کھولے گا تو قرآن مقدس اپنے اسرار کھول دے گا قرآن سخی ہے قرآن سخی ہے قرآن اپنے راز کھول دے لیکن ہر بندے نو چابی نہیں دینا ہر بندے نو اپنے خزانے دی چابی نہیں دینا
ایدی چابی لین واسطے، ایدے خزانے دی چابی لین واسطے، اس دے اسرار کھولن واسطے، اس دے حقائق کھولن واسطے ضروری ہے کہ پہلے تیری فکر مرید مصطفیٰ ہو، تیری نظر مرید مصطفیٰ ہو، تیرا ذہن مرید مصطفیٰ ہوئے، تیری فکر مرید مصطفیٰ ہوئے. تے جدو مرید مصطفیٰ بن کے آمیں گا تے پھر قرآن پاک اپنے اسرار کو لے گا، پھر بولن والا بولے گا کھے گا. اور لوگوں کی دسان قرآن کھول کے بیٹھا نہ تے سمجھ آئی شدہ مدان دیران زبران تے شان نبی ویتیان آمان لکا خبر نکائی تے خاصان رمضان پایا. جی روحانیت دی آنکھ نہیں کھلی، سامنے والی آنکھاں باہر والی پاویں کام کر دیا رہن، جڑے اندر دے نابینے نے، جڑی اندر دی بینائی ہے نا، اے کسی اللہ دے بندے کو لب دی، کسی اللہ دے بندے کو مل دی. اندر دی بینائی بصیرت دی روشنی کسی اللہ دے بندے کو لب دی. ظاہر رکھا او تے ابو جال تے ابو لہب دی ہمیں ایسا حضرات. اے وہ جو لوگ آواز تھے اتنے ہی کیا جا سکتے سیر کرائی تے سارا شہر پھرایا. اب جب دیکھو پوچھن لگے تے کہنا کک نہیں نظری آیا. حضرات قرآن کتنی برکت والی کتاب. لو جی سنو، چھوٹا جا بچہ کروں چلے ماں پیو کہندے جا پتر قرآن پاک پڑھیا کر. سبحان اللہ. اے قرآن پاک پڑھن واسطے نکلیا تے دے تک نک پہ وگدا سی. نک پونجن دی جاج کوئی نہیں سی بچے نے. جاگ دے نا سارے، او اجے نک پونجن دی جاج کوئی نہیں سی جس وقت کروں نکلیا تے آیا قرآن پڑھن واسطے. اللہ نے فرمایا فرشتیو تسی او دے نک نو تے نہیں نہ ویکھنا، تسی او دی قسمت نو ویکھنا، او دی نیت نو ویکھنا، او دے ارادے نو ویکھنا. جو میرے قدسیو او دے پیراں تھلے جا کے پر بچھاؤ. دنیا دے نقشے تھے، دنیا دے نقشے تھے. جتنی اسٹیٹ موجود نے، جتنے ممالک موجود نے، جتنی سلطنتیں موجود نے، کس دے صدر دا یہ پروٹوکول ہے؟ دنیا دی کسے سلطنت دے صدر دا یہ پروٹوکول، کسے وزیر اعظم دا یہ پروٹوکول، کسے وزیر اعظم دا یہ پروٹوکول، کسے عام منسٹر دا یہ پروٹوکول. حضرات محترم کسی دا یہ پروٹوکول نہیں، اعداد نہیں، لیکن قرآن پاک پڑھن والے دا اعداد ہے وے. اجے گھروں چلے اجے نیت کیتی ہے، اپنی دہلیز تو چوکھٹ تو قدم بار دے اندر رکھے، فرشتیاں نے پر پہلے بچھا دیتے. آ گیا مدرسے، شیخ جیو بٹھا دے ہو بچے لے، قاری زمان صاحب کھولے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیتا. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑی اکھ دیتی ہے، جڑا آئینہ عطا فرمائے ہے، جڑی اینک عطا فرمائی ہے، اس اینک نال ویکھو، اس آئینے نال ویکھو. حضرات محترم میرے آقا فرماندے نے فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ. فرمایا جس لئے آ کے بچہ بے کے پڑھنا شروع کر دیتا ہے. سبحان اللہ. جس لئے پڑھنا شروع کر دیتا ہے تے پڑھانا لے ہوتے بھی تے پڑھنا لے ہوتے بھی کرم ہوندے بھی. تے اچھے ذکر فرمائے نے آپ نے چار کرم، چار مہربانی فرمایا.
نازلت علیہم السکینہ، وہ لوگوں انہاں تے سکینہ نازل ہوتا اے تسی بیٹھتے ہو باہر بڑیاں بڑیاں تنخواہاں تے کوٹھیاں تے کاراں لوگاں دے لینڈ کے باوجود بھی پھر بھی بے قراری، پھر بھی کبھی ایجیٹیشن، ساڑیاں تنخواہاں کٹاؤ تے بتاؤ کدے تسی ویکھیا حفظ دے قاریاں نے کدی احتجاج کیتا ہو؟ اللہ سبحان کدی ویکھیا نے پاکستان وچ جڑے وڈے بابے ہو وڈیرے کدی کسی چوک وچ قاریاں نے احتجاج کیتا ہوگا کہ ساری تنخواہ تھوڑی، ساری تنخواہ بتاؤ؟ یار انہاں نوں اطمینان کیوں ہے، انہاں نوں تسکین کیوں ہے، اطمینان دے اندر کیوں نے؟ تنخواہ بے شک تھوڑیاں نے لیکن بھائی صرف ایک پیمانہ تے نہیں نہ چیزاں نو ویکھن دا، تو تے مادی پیمانے نال کیا ویکھنے، روحانی پیمانے نال بھی ویکھ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے نے، فرمایا نازلت علیہم السکینہ، اے جتنی دیر تک بہ کے پڑھتے رہندے انہاں تے سکینہ نازل ہوتا رہتا۔ خوش بخت نے او والدین، خوش بخت نے او والدین جڑے اپنے بچوں نو بھیج دین نے جا پتر تیرے تے سکینہ نازل ہو، سبحان اللہ۔ اچھا جس تے سکینہ نازل ہوئے تے قرآن دی تشریح دے مطابق انہوں کے لبد ہے، اگلی گل بھی سنو۔ فرمایا هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا، فرمایا جنہاں لوگاں تے سکینہ نازل ہوندے انہاں دے درجات ایمان پہ ودے نے، انہاں دے درجات ایمان وچ اضافہ ہو رہا ہے۔ تواڈے دو بچے نے، ایک دین پہ پڑھدا ایک دنیا کے اندر چلا گیا ہے، ایک اپنا دنیاوی بینک بیلنس بڑھا رہا ہے، دوسرا اپنا روحانی درجات بڑھا رہے ہیں۔ دو وچوں افضل کیڑا ہے؟ جیڑا اے پیسے پہ کماندا ہے اے بھی مستقبل دی منصوبہ بندی، جیڑا قرآن پڑھ رہا ہے بھی مستقبل دی منصوبہ بندی۔ سانو سمجھنے تھوڑا جا فرق لاکے ہے، اسی فیوچر پلاننگ مستقبل کی منصوبہ بندی، مستقبل کی منصوبہ بندی اسی کدی سوچیا نہیں مستقبل دیاں قسطاں ترے نے، مستقبل دی منصوبہ بندی کرنی تو پھر تریاں قسطاں بارے سوچو۔ پہلی قسط جس لمحے بھی تو موجود ہے اس تو لے کے موت تک، یہ پہلی قسط ہے۔ تو کتنی رہ گئی؟ چوکھی لنگ گئی تو تھوڑی رہ گئی۔ اے بابیاں دی میں گل پہ کرنا اپنے سمیت، چوکھی لنگ گئی تو تھوڑی رہ گئی، تو منصوبہ بندیاں آجے بھی تو بابیاں کرنا ہے، آجے بھی تسی منصوبہ بندیاں کر دے ہو۔ اگلی قسط قبر دی بڑی لمبی قسط، تے جے سکون دی گزرے تے لمبا ٹائم ہی بڑا شارٹ گزر جاندہ ہے، تے جے سائیں گبا ماردیاں شروع کر دیں تے پھر چٹ کٹنا بھی بڑا اوکھا ہے، پھر سونیا چٹ کٹنا بھی بڑا اوکھا ہے۔ اس واسطے او بھی تیری قسط ہے، او دے بارے بھی تو میں ہی سوچنے۔ اس تو اگلی قسط میدان معاشر دی قسط، جتھے بڑے بڑے لوگاں نے پتے پانی ہو جانے، جڑے نک تے مکھی نہیں سننا بیٹھ دیں دے، فرعون تے نمرود، تو انہاں سارے جو انہاں دی اتھے تذلیل ہونی اور جو انہاں دی تحقیر ہونی اس میدان دے اندر۔ لیکن حضرات انہاں تے کھے پاؤ اسی اپنے بارے سوچئے، ساڑھے مستقبل دیاں کتنی ہیں؟ ترے قسطاں، تین قسطاں۔ پہلی قسط دی موت تک، دوسری قسط قبر دے اندر، تیسری قسط کے لیے او میدان معاشر دے اندر۔ قرآن پڑھیا کر ساریاں قسطاں سمجھ جانا، قرآن مقدس پڑھو ساریاں قسطاں سمجھ جان گیاں، ساریاں قسطاں سمجھ جان گیاں۔ میرے دوستو پہلا انعام میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نازلت علیہم السکینہ، ایسے لوگوں کے سکینہ نازل ہوندے۔ دوسرا انعام فرمایا غاشیتہم الرحمہ، آج اے مہمانہ نے آنا سی نا، قاری زمان صاحب نے، حاجی اشرف صاحب نے، صاحبزادگان نے ٹینٹ لوائے نے، تھوڑی تقریم واسطے لائے نے، رنگین ٹینٹ لگے نے، رنگین ٹینٹ، خوبصورت ٹینٹ، کناتا لگی ہیں، ٹینٹ لگے، تھوڑی تقریم واسطے، احترام واسطے
اور ایک ٹینٹ تے قالین او نے جڑے تساں بچھائے نہیں اللہ فرماندا ہے جس لئے قرآن پڑھنے والے بہ جاندے ہیں نا انہاں اُتے میں رحمت دے شامیانے نال سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بس ساڈا صرف پرابلم یہ ہے کہ سانو اس اکھ تو نظر نہیں آندا ویسے ہی گل دسو جی یہ اکھ ویکھ بھی لیندی اسی سارے ویکھدے ساریاں دی اکھ ویکھدی تے ساڈا ویکھنا زیادہ معتبر ہے یا مصطفیٰ دی چشم مبارک دا ویکھنا معتبر ہے اس واسطے مینوں ویکھن دی کوئی نہیں لوڑ مینوں اس ٹینٹ نو ویکھن دی شامیانہ رحمت نو ویکھن دی لوڑ کوئی نہیں میں تحقیق کرن دی نہیں لوڑ اس واسطے کہ مینوں نگاہ مصطفیٰ تے اعتماد ہے مینوں نبی مقدم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان تے اعتماد ہے میرے آقا فرما دیں غاشیت الرحمہ ایسے لوگوں نے رحمت دے شامیانے اپنے تھلے لے لیں یعنی اللہ کریم بھی طرف روزانہ رحمت دے شامیانے لگ دیں حضرات محترم تے چوتھا انعام ہے فرمایا حفتہم الملائکہ روزانہ فرشتے دیے جماعت آنیاں اگر 10 بندے انہوں نے حساب نال جماعت آنیاں 20 بندے نے تو انہوں نے حساب نال جماعت آنیاں اگر 3 طالب علم نہ تو انہوں نے حساب نال جماعت آنیاں جتنے طالب علم وجھ جان گے اتنے کچھ زیادہ آن گے اتنی فرشتیاں دی تعداد زیادہ ہوئے گی لیکن کیوں آ رہے نے سدرہ چھوڑ کے شیخ جیوں نے دربار تے کیوں آ رہے نے حضرات محترم نے قرآن دی تکریم واسطے آ رہے نے اور قرآن پڑھن والے دے اجلال اور اکرام واسطے آ رہے ہیں سبحان اللہ چوتھا انعام فرمایا وَذَكَرَهُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ اور لوگوں چوتھا انعام ہے اللہ کریم اپنے مقرر فرشتیاں وچ اپنے خاص فرشتیاں وچ اس بندے دا نام لے کے ذکر فرمایا نہیں تسی سمجھے میرے خیال توجہ نہیں کی اللہ پاک اپنے خاص مقرر فرشتیاں وچ کہندا ہے فلانا بندہ نہیں جڑا وہ فرشتے وہ پتر ویکھو گا نے پاک پہ پڑھتا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایدی لذت کچھ نہیں تے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو پوچھ کے چھوٹے بندے کو پوچھنا بھی یہ گال ہی نہیں کہ اللہ پاک کی زبان قدرت کے بندے دا نام آوے تے کتنی بڑی گال ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دعوت توحید دے رہے ہیں تے نمرود نو تکلیف ہو گئی اس اکھیا صبح و شام ساڑھے خلاف ہی گلنا ہو گئی اے نہیں انہوں چھڑنا ابراہیم وہ سزا دیا گا نا جیڑی کدی بھی نہ کسی نے ملی ہو لکڑیاں کٹھیاں کریں لوگوں نے لکڑیاں کٹھیاں کرنی شروع کر دیتی ہیں وہ سرکاری اعلان سی مطلق العنان فرما روا سی لکڑیاں کٹھیاں ہو گئی ہیں کتنے مربع میل تے لکڑیاں پہی ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ مسکرا رہے ہیں جلہ کیڑے پہنے پہ گئے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام مسکرا رہے ہیں جلہ کیڑے پہنے پہ گئے لکڑیاں کٹھیاں پہ کر دیں لکڑیاں نو آگے لاتی گئی توجہ ہے لکڑیاں نو آگے لگ گئی جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام مسکرا رہے ہیں شیطان آ گیا اس سکے سٹن دا طریقہ میں دسنا تو انہوں نہیں سمجھ آنی میں ویکھی ایک مشین جیدے بچ رکھ کے کسی نے وغایا جا سکتا وہ میں تو بنا دینا شیطان آیا اس کو مجنیک بنا دیتی ادھے بچ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بٹھا دیتا گیا جناب ابراہیم مسکرا رہے ہیں مجنیک دا بٹن دبا دیتا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام اگول جا رہے ہیں اور اللہ نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردا و سلام علی ابراہیم اسا فرمایا اللہ فرماتا ہے اسا فرمایا اے آگ ٹھنڈی ہو جا میرے ابراہیم کے سلامتی والی ہو جا بس وہ پونی دا حکم ملن دی دیر سیتے اٹھ دے شولے گلاب بن گئے اٹھ دے شولے گلاب بن گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی چیخ نکل گئی رونا شروع کر دیتا حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے
ابراہیم خلیل اللہ نے رونا شروع کر دیتا۔ اللہ نے فرمایا پیارے ابراہیم دشمن نے لکڑیاں کٹھیاں کروائیاں تو ہسدا دے ہو، انہیں آگ لائی تو ہسدا دے ہو، انہیں تنم مجلی کو بٹھایا تو ہسدا دے ہو، انہیں بٹن دبایا تو تنم آگ میں شکیا تو ہسدا دے ہو، تے دوست نے آگ نو گلدار بنا دیتا تے ہن تو رونا شروع کر دیتا۔ جناب ابراہیم نے کی جواب دیتا، عرض کیتی سونیاں میں اس گلے پہ رونا اگے جدوں بھی وہی آندی سی تے میرے وال منہ ہوندا سی یا ابراہیم ہو، اج تیرا روح سخن دے آگ وال ہو گیا، کاش کہ تیرا روح سخن میرے وال ہوندا تے میں جل دیا ہوندا، تو فرماندا یا ابراہیم ہو تے میں تیرے کلام دی لذت دے اندر جل دیا ہوندا، آج تیرا روح سخن جو بدل گیا تو منہ کر لیا آگ وال۔ فرمایا ابراہیم اے آگ نوی تے شرف تیری وجہ تو نصیب ہوئے، تیری وجہ تو نصیب ہوئے ہیں۔ حضرات محترم اللہ پاک دی زبان قدرت دے بندے دا نہ آنا بڑے اعزاز دی گل ہے۔ خوشبخت میں او بچے، خوشبخت میں او والدین جنہاں نے قرآن پاک پڑھایا تے پڑھے، اور او استاد جڑے روزانہ مجلس جا کے بیٹھ دے اور قرآن پاک دی دولت بنڈ دے۔ حضرات محترم ڈھیر سارے وقت میں اے میں تو صرف چند چیزاں دسیاں، اجے بہت ساری گلاں ہور بھی باقی۔ میرے آقا نے فرمایا قیامت کا دیہڑا ہوے گا، کچھ لوگوں دے سر تے تاج و سن تے بڑے ہی چمک رہے ہو سن، سورج تے چند نالوں زیادہ چمک رہے ہو سن، سورج تے چند نالوں زیادہ انہاں دی چمک ہو سی، تو لوگ پوچھن گے کون نے، اے کون لوگ نے؟ تو جواب ملے گا اے او لوگ نے جنہاں نے اپنے بچیاں دا سینہ قرآن واسطے مختص کیتا سی۔ اور پہلے دور وچ اے اعزاز ہے سی، لیکن اس دور وچ ایدی اہمیت ود گئی کیونکہ فتنے ود گئے۔ اس دور وچ صالح علماء تیار کرنے، حفاظ تیار کرنے یہ زیادہ ضروری ہو گئے۔ حضرات محترم آخری گل کرنا تے گل مکائیے، اگر اے حافظ جڑے نظرانے لے کے قرآن پڑھ دیں تو پھر بھی انہاں تے اتنا کرم وسے کہ انہاں دے والدین دے سر تے ایسا تاج سجا دیتا جائے جدی روشنی سورج تے چند نالوں زیادہ ہوئے، تو پھر او کربلا نے کاری دے والدین دی شان کی جنہیں نظرانے لے کے قرآن نہیں پڑھیا، نظرانے دے کے قرآن پڑھیا۔ کدی علی اکبر دا نظرانہ، کدی عباس لمدار دا نظرانہ، کدی حضرت علی اصغر دا نظرانہ، کدی حضرت انو محمد دا نظرانہ۔ حضرات محترم دعا ہے کہ اللہ کریم اس مدرسے میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور چونکہ ایک صوفی بزرگ دے آستانے تے ادارہ اس نے چلنا تے ہے اسے جنگل اچ منگل ہے، تو خوش نصیب نے اور لوگ جنہیں قرآن دا نور اتنے حاصل کر رہے ہیں۔ قرآن پاک پڑھنے واسطے ضروری بھی یہی ہے کہ قرآن پاک پڑھان واسطے استاد دا انتخاب کرتے ہیں۔ قرآن دی یہ آیت سامنے رکھنی چاہیے دی کہ اس بندے کو لے قرآن پڑھاؤ جدا پہلے سینے دا تعلق نور مصطفیٰ نال جڑے تو پھر قرآن نال جڑے۔ اللہ پاک کرم نوازی فرمائے، مہربانی فرمائے، اور اس ادارے نو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔